السلام علیکم میرے پاکستانیوں. ابھی جو یہ ویلاگ ہے میں پورا آج ایک سیمینار ہوا اکانومی پہ، اکانومی، فارن پالیسی اور ٹیررزم پہ، ہیومن رائٹس پہ، اور یہ بہت ہی انفارمیٹیو تھا. آج اس میں خطاب کیا، جو ایڈریس تھا سب سے پہلے شوکت ترین صاحب کا تھا. انہوں نے اکانومی پہ بڑی ڈیٹیل سے بات کی. سیکنڈ نمبر پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی. انہوں نے خارجہ پالیسی کے بارے میں کیا زبردست سپیچز تھیں آج کی. مطلب سب سے نمبر 1 تو شاہ محمود قریشی صاحب کی تھی. آسم، ایک چیز انہوں نے جس طرح پوائنٹ ایکسپلین کیا، مطلب وہ انٹرسٹنگ. اور پھر شیرین مزاری صاحبہ کی تھی. انہوں نے بھی بہت انفارمیشن دی کہ کیا کام ان کی منسٹری میں ہوتا رہا اور کیسے کیا چیزیں تھیں. اور پھر آخر میں سم اپ کیا خان صاحب نے. تو ایک بہت زبردست سیمینار، انفارمیٹیو آج میں نے اٹینڈ کیا. تو پھر میں وہاں پوائنٹس بھی لکھتی رہی، اور کچھ پوائنٹس میں ابھی بھی میں چاہ رہی تھی کہ وہ سب تک پہنچیں. جو میں آپ کو ایک سمری بتاتی ہوں، آپ ضرور آپ لوگ وہ پورا سنیں. بہت انفارمیٹیو، بہت انفارمیشن ملے گی. تو سب سے پہلے شوکت ترین صاحب نے اکانومی پہ بات کی. اب اکانومی پہ بات جب کی تو انہوں نے تھوڑا سا کمپیریزن دیا اپنا، ہمارا جو نون لیگ کے دور کا 2013 سے 18 میں. تو وہ انہوں نے بتایا کہ بڑے چیمپئنز بنتے ہیں اور کس طرح. تو انہوں نے ایکسپورٹ جو ہیں ان کی $25 بلین تھی، وہ اس سے بڑھی نہیں، وہ اتنی ہی رہی آخر تک. یعنی کہ ایک ملک میں ایک ایکسپورٹ بڑھانا سب سے فرسٹ پرائرٹی آپ کی ہوتی ہے، تو وہ آپ کی بڑھی ہی نہیں. سیکنڈلی انہوں نے یہ بات تھوڑی سی بلکہ کم ہوئی اور پھر 25 تک گئی. اور اس کے علاوہ جو روپے کو، جو ہم کہتے ہیں نا جناب، ہمارے یہ قیمت، روپے کی جو قیمت تھی وہ بڑی زبردست مینٹین کر کے رکھی انہوں نے. عوام تو ہماری اس کو کچھ اتنا پتہ ہی نہیں ہے. آپ کے جو کون مین آ گئے ہیں ہمارے نئے، واپس آ گئے ہیں، منی لانڈر، وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے. تو وہ جو روپے کی مصنوعی قیمت رکھی کم، اس سے انہوں نے ایک بہت، یہ تو بالکل انفارمیشن تھی میرے لیے، بالکل نئی انفارمیشن تھی کہ جو روپے کی، اس سے امپورٹس بڑھ گئی اور اس میں ہمیں تقریباً $33 بلین کا نقصان ہو. یہ مطلب بہت ہی، اور یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا ٹیکہ عوام کو لگایا گیا جس کا جو عوام کو پتہ بھی نہیں ہے، کس کو پتہ بھی نہیں ہے، اس کو کون پوچھے گا. $33 بلین کا. اور ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ اس دور میں بہت سارا، وہ جو دور تھا اس میں کموڈٹی اتنی مہنگی نہیں تھی چیزیں. جیسے کہ آئل، جو تیل کی قیمت جو تھی وہ $50 تھی پر بیرل، تو ابھی تو وہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. تو اس وقت چیزیں تھیں، اس وقت میں بھی کوئی انڈسٹری کو فروغ نہیں دیا، ایکسپورٹ نہیں دی. اور انہوں نے کئی سارے کمپیریزنز دیے جو ہیں اس میں. انہوں نے سب سے امپلائمنٹ کا کمپیریزن دیا. انہوں نے بتایا کہ جو پی پی کی حکومت میں تھی اور جو پی ٹی آئی کی حکومت میں تھی، جو کمپیریزن تھی امپلائمنٹ کی. حالانکہ سب سے مزے کی انٹرسٹنگ میں آپ کو بات بتاؤں تو پی پی کی حکومت ہمیشہ سے مشہور ہے کہ وہ جابس بڑی دیتے ہیں، کیونکہ وہ جاب اپنے لوگوں کو دیتے ہیں، وہ اپنے اداروں کو تباہ کر دیتے ہیں اور نوکریاں دیتے ہیں. تو وہ ان کی جو کریشن، انہوں نے جو جاب دی لوگوں کو، وہ بھی تقریباً 14 لاکھ تھی. اور پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ میں تھی وہ 18 لاکھ جابس تھیں جو لوگوں کو جابس ملی. تو اس طرح گروتھ کی انہوں نے بات کی. گروتھ ریٹ جیسے ہمارا بڑھا ایک آخری سال میں 5.74 اور آخری 2 سالوں میں، اور جو آخری سال تھا وہ اس میں 6% تھا. تو ایک یہ جو گروتھ ہے، یہ ایک آپ کی ویلتھ کریشن ہے کہ ویلتھ کیسے انکریز ہوئی، کیونکہ ہمارا فوکس تھا. اور یہ سب کچھ کب ہوا؟ یہ سب کچھ ہوا جب ہم کرونا سے لڑ رہے تھے. یعنی کہ یہ سب جو ہیں اس وقت پوری دنیا میں ایک جو ایک کرونا کا مسئلہ آیا، کہیں بھی گروتھ نہیں ہو سکی، سب کی نیچے گئی. لیکن پاکستان کی کمپیریٹیولی اپنے لحاظ سے اوپر گئی. اور پاکستان ان 3 ملکوں میں سے تھا جس نے بہت اچھا کرونا کو مینیج کیا. تو اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری جو چیزیں تھیں، ایگریکلچر کا گروتھ ریٹ 4.4%، پھر 6% رہا. مینوفیکچرنگ بہت بڑی، 11.2%. یہ اس کے علاوہ آئی ٹی ایکسپورٹ جو ہے 2.5 بلین بڑھی، 2.5 ملین رہی. تو یہ ساری جو چیزیں تھیں، ایکسپورٹ جو ہے $32 بلین تھی پی ٹی آئی کی حکومت میں. اس سے پہلے یہ کافی کم تھی. تو یہ سارے ریمیٹنسز بڑے $31 بلین تھے. اور سرپلس ہمارا بڑا. تو بات وہی ساری آ جاتی ہے کہ یہ تو ہماری ساری چیزیں، ہماری اکانومی جو ہے نا، ایک بڑی جاری تھی، یعنی کہ بہت آہستہ اس کو وہ آ رہا تھا اوپر، انکریز آ رہی تھی، لیکن وہ ایک انکریز کی طرف جا رہی تھی. اور اب کیا ہوا ہے؟ پچھلے 4 مہینوں میں آپ کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کم ہو گئی ہے. 4 مہینوں کی صرف بات ہے، 4 مہینوں میں یہ سارا کچھ ہوا ہے. یعنی کہ یہ کوئی اتنا نہیں، 4 مہینوں میں 5 بجٹ ہی پیش کر چکے ہیں.
اور کس کس طرح کی فرٹیلائزر، ٹیکسٹائل، وہیکل، یہ بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں. اور اس کے علاوہ انفلیشن تو آپ سب کو پتہ ہے، انفلیشن جو 16-17% تھی آج 45% ہو چکی ہے. تو یہ 4-5 مہینے کی ان کی کارکردگی ہے اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جو کل ثانیہ نشتر صاحبہ نے بھی کہی تھی کہ شہباز شریف کی ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے دی کہ ہماری اکانومی کریش کرنے لگی ہے، ہماری اکانومی، ہم اگر آپ نے پیسے نہ دیے تو ہم مر جائیں گے، لٹ جائیں گے. اگلے دن کیا ہوا کہ سارے جو بانڈز تھے وہ سارا کچھ جو ہمارے وہ کریش کر گئے. تو یہ ہمارے جناب پرائم منسٹر ہیں اور یہ والی سچویشن ہے. تو یہ صورتحال بڑی خطرناک ہے. یہ ساری جو چیزیں، اور یہ ٹارگٹ انہوں نے بتایا، شوکت ترین صاحب نے بتایا کہ ٹارگٹ کیا ہے. ٹارگٹ آخر میں ریسیشن ہے. ریسیشن آ گیا، ریسیشن آئے گا تو کیا ہوگا؟ اس سے بھی زیادہ بدتر حالت ہو جائے گی. اب یہ حالت کتنی بری ہے، لوگ بجلی کے بلوں کے لیے، بجلی کے بل دینا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا، ہر طرح کے ٹیکس لگا دیا. ریسیشن اور آ جائے گا، ان امپلائمنٹ ہو جائے گی، کاروبار ابھی بھی تباہ ہوئے میں اور تباہ ہو جائیں گے. آپ سوچ لیں کہ پھر کیا اس ملک کے ساتھ ہوگا، کیا اس ملک کو کرنے جا رہے ہیں. بہرحال یہ شوکت ترین صاحب کا تھا. اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب آئے. بہت خوبصورت انہوں نے آغاز ہی بہت خوبصورت کیا. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے شروع کیا کہ پاکستان کا جو پوزیشن ہے، پاکستان جہاں ہے، اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے پاکستان کی، وہ ہمیشہ سے بیٹل گراؤنڈ رہی ہے. ہمیشہ سے ہمیں اس لوگوں نے ایک کبھی اس ملک کے لیے کبھی اس ملک کے لیے استعمال کیا ہے. تو اس کی قیمت پوری قوم کو دینی پڑتی ہے. اچھا، ایک بڑی اچھی بات جو آغاز کیا کہ اگر ہم نے آزاد خارجہ پالیسی مرتب کرنی ہے کسی بھی ملک کے لیے، تو اس کے لیے آپ کو معاشی طور پہ مستحکم ہونا پڑے گا. ظاہر ہے یہ تو بڑی عام سی بات ہے. آپ کا گھر بھی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے فیصلے خود کر سکیں تو آپ کا دوسرے سے پیسے لے کے تو نہ کھاتے ہو نا، تبھی کر سکتے ہیں. تو جب یہ صورتحال تھی کہ ہم ایک تو بیٹل گراؤنڈ تھا، پھر ہم ہمیشہ سے انسیکیورٹی کا، انہوں نے کہا کہ سائیکولوجیکل انسیکیورٹی کا شکار رہے ہیں، تو اور غلامانہ ذہنیت کا شکار رہی ہے یہ قوم، ہمیشہ سے رہے ہیں. تو اور اس کے بدلے میں، اور ہم ہمیشہ سے سروس پرووائڈر رہے ہیں. یہ بڑی زبردست بات تھی. ہم سروس پرووائڈ کرتے رہے ہیں، چاہے امریکہ ہو، چاہے کبھی ہم نے امریکہ کو کبھی رشیا کے خلاف کیا، کبھی طالبان کے حق میں کیا، کبھی طالبان کے خلاف کیا. تو ہمیشہ سے ہم سروس پرووائڈر رہے ہیں. تو جب یہ حکومت آئی، خان صاحب کی حکومت آئی، پی ٹی آئی کی حکومت آئی، تو سب سے پہلے یہ آغاز کیا گیا کہ ہم اپنی یہ جو ہم جو سروس پرووائڈر بنتے ہیں نا، جو کرائے کے ٹٹو کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، جو ہم بنے رہے ہیں نا ساری زندگی، وہ سوچ کو ختم کیا. تو سب سے پہلے ہم نے کہا کہ ہم کسی بھی کیمپ کا حصہ نہیں بنیں گے. یعنی یا نہ ہم امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھیں گے، نہ ہم رشیا کی گود میں جا کے بیٹھیں گے. ہم اپنا جو بینیفٹ ہے، اپنے مفاد کے لیے کام کریں گے اور سب سے دوستی کریں گے. we will not be part of any conflict, we will be partner in peace. یہ خان صاحب نے شروع میں بھی کہا اور یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا. تو ہم پیس میں پارٹنرشپ کریں گے، کانفلکٹ میں نہیں کریں گے. ہم جنگ نہیں چاہتے کیونکہ ہم نے جنگ میں بڑا نقصان اٹھایا. ہم نے اپنے 80,000 تو بہت کم فگر شاید دیتے ہیں، لیکن کتنے لوگ مروائے. پھر ہم نے بلینز آف ڈالر کا نقصان اپنا کیا. پھر اس کے علاوہ ڈسپلیسمنٹ ایک بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے. 35 لاکھ لوگ ہمارے ڈسپلیس ہوئے، اور یہ ایک چھوٹی سی چیز سے شروع ہوا. 3,000 لوگ مرے اور اس سے ہمارا یہ سارا شروع ہو گیا. تو ہم کرائے کے گنڈے جو ان کے بنے، اس سے شاید لوگوں کو تو فائدہ ہوا جو ان کے لیے ان کو سروس دیتے رہے، لیکن عوام نے بہت اس میں سفر کیا. تو ہم یہ نہیں کریں گے. اور یہ بہت زبردست پہلی سوچ تھی جس میں، یعنی کہ آزاد سوچ تھی. تو اس میں ہم کہا شاہ محمود قریشی صاحب نے کہ ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم برج کا رول بھی پلے کریں گے. ہم امریکہ اور چائنا کے درمیان ایک برج بن سکتے ہیں. ہم ان کے لیے ایک دوستی بھی کر سکتے ہیں، ان کے درمیان ایک رول پلے کر سکتے ہیں. تو یہ آغاز تھا فورن پالیسی کا، جو نئی فورن پالیسی تھی. جو ہماری پہلے فورن پالیسی ہوتی تھی لیٹ جاؤ سب کے سامنے، تو وہ بالکل ایک نئی پالیسی تھی. تو سب سے پہلے جو ہے اس میں ایک انڈیا کا بہت بڑا رول ہے. انڈیا ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ ہم گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں چلے جائیں. انڈیا نے ہمیشہ ہی ہمیں، تو ان ساری سچویشنز کے ساتھ چلنا اور پھر سب سے تعلقات بھی رکھنا. اب جیسے کہا گیا کہ جناب امریکہ کے ساتھ پی ٹی آئی نے گورنمنٹ نے تعلقات اچھے نہیں بنائے، تو یہ بالکل ایک رانگ پرسیپشن ہے. سب سے پہلے جب امریکی انخلا ہوا تو امریکی انخلا ہوا افغانستان سے، تو کس نے ہیلپ کی؟ افغانستان میں تو پاکستان نے ہی ان کی ہیلپ کی. پاکستان نے ہی وہ ایک اچھے طریقے سے وہ انخلا کروائے. اس طرح چائنا کے ساتھ چائنا کے ساتھ زبردست تعلقات رہے عمران خان کے دور میں، اور چائنا کے ساتھ سی پیک کا سیکنڈ فیز بھی سائن کیا اور سی پیک اتھارٹی بھی قائم کی. سیم اسی طرح ڈفرینٹ کنٹریز، جیسے بات ہے
کے ساتھ تعلقات بنانے کی جہاں تک بات ہے، انڈیا کے ساتھ بھی ایون کوشش کی، لیکن انڈیا کی جو ایک وہ جیسے ہندواتا جو ان کی جو سوچ تھی، اس کی وجہ سے وہ تعلقات بہتر نہیں ہو سکے. کتنی دفعہ خان صاحب نے بڑھ کے کہا کہ ہم تعلقات بہتر کرتے ہیں، لیکن ان کی جو اینٹی مسلم سوچ تھی اس کی وجہ سے 5 اگست کو جو انہوں نے کشمیر کے ساتھ کیا، اور کشمیر کے کیسے ایمبیسیڈر بنے خان صاحب، ہر جگہ پہ ہر فورم پہ کشمیر کے ایمبیسیڈر اپنا ایک رول پلے کیا کشمیر کے لیے. اور ایون او آئی سی کروائی، اس میں بھی سب سے پہلے اپنا کشمیر کا مسئلہ ہم نے سامنے رکھا. ہم نے کہا کہ ہم یوکرین کے وار کے بھی خلاف ہیں، سب وار کے، لیکن کشمیر اور فلسطین کو بھی دیکھیں، یہ بہت پرانے ایشوز ہیں. تو جو انٹرنیشنلی ہم نے ایران کی بات کی انہوں نے کہ ایران کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایران کبھی بھی جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے وہ کبھی بھی خواب ہمارا پورا ہو سکتا تھا، تو اس کے ساتھ بھی تعلقات ہمیں اچھے بنانے کی کوشش کی. پھر اس کے علاوہ جو ہے رشیا کی جہاں تک بات آئی تو رشیا کی تعلقات بنانے کے لیے ہی تو شاید وہ قیمت ادا کرنی پڑی. تو شاہ محمود صاحب نے بڑے ڈیٹیل سے بتایا کہ جو رشیا کے ساتھ تعلقات تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ خان صاحب کا اپنا ڈیسیژن تھا، وہ بڑی مشاورت ہوئی تھی اس سارے چیزوں کے لیے، بہت مشاورت کے بعد، بہت ڈسکشن کے بعد وہ ساری جو چیزیں تھیں وہ پھر ڈیسائیڈ کیا گیا کہ خان صاحب جائیں گے، رشیا جائیں گے اور وہاں جا کے جو ہے بات کریں گے اس پہ اپنے. اور وہ کس لیے گئے تھے؟ خان صاحب کا کیا مفاد تھا اس میں؟ خان صاحب کا ایک ہی مفاد تھا کہ عوام کہ ہمیں 30% 40% کم ریٹ پہ ہمیں ویٹ اور وہ مل رہا تھا، آئل مل رہا تھا. اور شاہ محمود صاحب کہتے ہیں کہ کہ میں نے کبھی اتنی ٹھوس مفصل بات دو مطلب کنٹریز کے درمیان ہوتے نہیں دیکھی جو رشیا کے ساتھ ہماری ہوئی ہے. اور جب خان صاحب روس کے دورے پہ گئے تو وہاں پہ ایک یعنی کہ یہ بہت انٹرسٹنگ بات شاہ محمود قریشی صاحب نے بتائی کہ انہوں نے یہ بھی کہا پیوٹن کو کہ گیو ڈپلومیسی اے چانس، یعنی اور کسی کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن یہ خان صاحب ایک واحد لیڈر تھے جنہوں نے یہ بات پیوٹن کو کہی. تو یہ بہت ساری چیزیں اس کے علاوہ جیسے بہت انٹرسٹنگ انہوں نے یورپین یونین کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بھی ہمارے تعلقات آگے بڑھے. یعنی ہم نے ایک اسٹریٹجک لانگ ٹرم اسٹریٹجک پلان ایک تھا، اس ایگریمنٹ تھا، اس کو سائن کیا، شاہ محمود قریشی صاحب نے سائن کیا، جس میں ہم نے ایک اپنی سمت طے کی کہ ہم ٹریڈ کے معاملے میں کیسے چلیں گے یورپین یونین کے ساتھ. اس کے علاوہ افریقن کنٹریز، اچھا کبھی بھی ہم جب بات کرتے ہیں تعلقات بڑھانے کی تو میں اپنی بھی بات کریں، کبھی سوچا بھی نہیں کہ کبھی افریقن کنٹریز کی ہم بات کریں گے. اور افریقن کنٹریز بہت اہم ایک گروپ ہے جسے انہوں نے بتایا کہ کافی گروپ یا USG گروپ بھی کہتے ہیں، اس میں ہم نے فوکس کیا اور اپنے 2 سالوں میں ہم نے اپنی وہاں پہ ایکسپورٹس کافی زیادہ بڑھائیں. اور یہ بہت یوزفل ہو سکتا ہے ہمارے لیے اگر ہم جب ایک کسی بھی فورم پہ کوئی اپنی بات لے کے جاتے ہیں تو افریقن کنٹریز کے ساتھ تعلقات اچھے بنانا. تو بات وہی تھی کہ بہت سارے سب کنٹریز کے ساتھ ہماری جو ایک کوشش تھی تعلقات بہتر کرنا، ایکول لیول پہ کرنا، ان کو بات وہی آ گئی کہ ہم نے کانفلکٹ میں ان کے ساتھ نہیں چلنا، ہم نے پیس میں ان کے ساتھ چلنا ہے. تو یہ بہت ساری جو چیزیں تھیں وہ ہوئی. اور ایک بہت شاندار انہوں نے 1-2 میسیجز دیے. قومیں جب اپنے حقوق کے لیے کھڑی نہیں ہوتی تو ان کا کوئی بھی عزت نہیں کرتا، اور جب ایک اگر قیادت مؤثر ہو تو یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں، اور اگر ہمیں ایک لیڈر مل گیا ہے تو ہمیں اس کا اب ساتھ دینا ہے. تو زبردست. اور آخر میں انہوں نے جو ایک میسیج دیا وہ بہت زبردست تھا کہ اچھا خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان از ناٹ اے ریسورس پور کنٹری، وی آر مس مینجڈ کنٹری. مطلب ہمیں صاف نظر آ رہا ہے ریسورسز بے انتہا ہیں لیکن مینج نہیں ہو رہے، ہمارے پاس ایک قیادت نہیں ہے، اور ہم ایک ایٹمی قوت ہیں. انہوں نے ہمیں بڑا جگایا کہ ایٹمی قوت ہے، ہم ایک بہت بڑی طاقت ہیں، ہم اپنے طاقت کو استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ ہم نہیں کر رہے. اپنی غلامانہ سوچ کی وجہ سے ہم لیٹے ہوئے ہیں، ہمیشہ سے لیٹے رہے ان کے آگے، اب پوری دنیا کے آگے کہ ہم سروس پرووائڈر بنے رہے. تو بڑی زبردست انہوں نے باتیں کی. اور آخر میں یہی کہا کہ میسج کیا، پاکستان از ریڈی ٹو انگیج ود ایوری ون بٹ پاکستان از ناٹ فار سیل. تو یہ سمجھ جانا چاہیے سب کو، ہر پوری دنیا کو یہ سمجھ جانا چاہیے. یہ بیسیکلی میسج تھا PTI گورنمنٹ کا، اور شاید اسی کی سزا دی گئی PTI گورنمنٹ کو. اس کے بعد شیریں مزاری صاحبہ نے دیا اپنا ایک جو ہیومن رائٹس پہ اور ٹیررزم پہ بہت زبردست وہ بھی تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہوتا کیا ہیومن رائٹس کیا ہے، ہمیں کیا ہے، فریڈم فرام فیئر ہے، فریڈم فرام ڈیزیز، بڑی زبردست، فریڈم فرام فیئر، فریڈم فرام ہنگر، فریڈم فرام ڈیزیز، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم ٹو پریکٹس یور ریلیجن، اور فریڈم آف پروٹیکشن. آپ کی پروٹیکشن، جو چادر اور 4 دیواری کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری پروٹیکشن رہے، کہ ہمیں پتا ہو کہ ہمیں کوئی ایسے ہی پکڑ کے نہیں لے جائے گا، ایسے ہی ہمیں کوئی نہیں. تو جیسا اس وقت ہو رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کوئی بھی بات منہ سے نکالتے ہیں آپ کو لے جاتے ہیں، جیسے جمیل فاروقی صاحب بھی بائی دا وے وہاں پہ تھے. اور میں ان سے ملنے بھی گئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ
آپ کو کیا پھینٹی وینٹی پڑی؟ تو انہوں نے مجھے دکھایا کہ ان کو مار پڑی ہے، اور لیکن بڑا جذبہ جوان تھا ان کا. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کوئی ڈرے سہمے ہوئے نہیں تھے، بڑے فخر سے بیٹھے ہوئے تھے. اور میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے ہیرو ہیں. اب تو بات وہی آ رہی تھی کہ جمیل فاروقی، ارشد شریف، ان کے ساتھ جو ہوا یہ بیسیکلی جو ہے کہ آپ جب ان رائٹس کو وائلیٹ کرتے ہیں تو آپ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. بہت سارے انہوں نے بلز کی بات کی، جیسے وہ کہتی ہیں کہ کوئی بھی بات منہ سے نکالتے ہیں تو میوٹینی ہو جاتی ہے. اور کئی قوانین کی وہ بات کر رہی تھی کہ بہت سارے قوانین جو ہے برطانیہ کے وقت کے ہیں، کہ جو ان لوگوں نے دبانے کے لیے، ایک غلام قوم کو دبانے کے لیے وہ استعمال کیے تھے، وہ ابھی تک ہیں. تو ان کو ہمیں ان جو قوانین ہیں ان کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے قوانین انہوں نے بتائے کہ ہم نے کن کن پہ کام کیا، اور جو قوانین پاس کروائے، اور جن میں اس میں ڈومیسٹک چائلڈ جو ہے اس کا جو بین کیا، اس کا بل تھا وہ پاس کروایا. اس کے علاوہ جو ہے کارپورل پنشمنٹ کا وہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کروایا تھا شیری رحمان نے، تو اس کو بھی انہوں نے سپورٹ کیا. اس کے علاوہ ایک دو بل جو تھے جو کہہ رہی تھی کہ ہم کچھ نہیں کروا سکے، فورسڈ انوالنٹری ڈس اپیئرنس، اس پہ بہت فوکس کیا. لیکن وہ کچھ پریشر تھا، نامعلوم افراد کا پریشر تھا، کیا تھا انہوں نے کہا، میں نہیں کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح کی چیزیں تھیں تو کچھ نہیں ہو سکی. کسٹوڈین ٹارچر کا تھا، وہ بل پیش کیا. تو بہت سارے جو نئے بل تھے وہ جو ہے وہ پیش کیے گئے، اور کافی سارے بل جو ہیں اس میں جو ہے وہ پاس کیے گئے اسمبلی سے. یعنی کہ دیکھیں، ایک ہیومن رائٹس کا کام یہی ہے کہ آپ بل پاس کروائیں اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن کی. جب آپ کا ایک لا ہی نہیں ہوگا، اس پہ لا بنے گا ہی نہیں، تو آگے آپ نے کیا اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے. تو بہت سارے لاز جو تھے وہ پاس کروائے گئے. اور بات ہوئی ہے کہ آخر ایک بات ان کی بڑی زبردست تھی، انہوں نے کہا کہ جو ہیومن رائٹس ہیں، بیسیکلی جو دہشت گردی کا لنک اس سے کیسے، جب کوئی بھی جو قوم ہے وہ ہوتی ہے مارجنلائزڈ ہوتی ہے، آپ دیکھیں وہ سیدھا دہشت گردی کے لیے وہ ٹریپ ہوتے ہیں. اور یہ میرا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے کہ کئی جگہ، کئی علاقے جہاں پہ ایک اسکول آپ نہیں دیتے، آپ اسکول نہیں دیں. میں نے اپنے خود ایکسپیرینس کیا، جب وہ اسکول نہیں ہوتا وہاں پہ کوئی ایسا مدرسہ بنا لیتا ہے کہ جہاں سے وہ بچوں کو ٹریپ کر کے اور بچوں کو آگے وہ اس کام پہ لگا دیتے ہیں، دہشت گردی پہ. اور جہاں غریب عوام ہوتی ہے، جہاں لوگ غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی اپرچونٹی نہیں ہوتی، تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے بچے کو لے لو، یہ اس سے کچھ بھی کروا لو، تو وہ دہشت گردی میں ہوتا ہے. تو سیدھا، اور اب جتنے بھی جو دہشت گردی پہ جو بھی کام ہوا، نیشنل ایکشن پلان تھا، بالکل میرا اس پہ اعتراض تھا کہ اس میں ہم بات کرتے ہیں، ہم کوئی لوگوں کی امپروومنٹ کی بات نہیں کر رہے. یعنی کہ نیشنل ایکشن پلان میں ہم بات کر رہے ہیں جی ہم نے کس طرح مارنا ہے، ان کو کس طرح پکڑنا ہے، دہشت گردوں کیا کرنا، لیکن ہم ان لوگوں کی فلاح کے لیے کام نہیں کر رہے کہ بھئی شاید ہم ان کے لیے کام کریں گے. جیسے سری لنکا میں ہوا، سری لنکا میں جو ان کے تامل تھے، وہ انہوں نے تامل ٹائگرز جو تھے ان کو انہوں نے سپورٹ کیا تاکہ وہ لوگ اس چیز سے ہٹ جائے، دہشت گردی سے. پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہوا. تو اور جیسے انہوں نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی کہ اب جب بلاول بھٹو صاحب کو باہر جب گئے ہیں تو ان کو کہا گیا کہ آپ ہندوستان کے ساتھ رسپانسبل بیہیویئر رکھیں. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکے کہ جو بھارت یہاں پہ ٹیررزم کروا رہا ہے اس کا کیا ہم کریں. لیکن یہ خیر یہ بات ہوئی، پھر وہی ذہنی غلامی کی آ جاتی ہے اور معاشی استحکام کی آ جاتی ہے. جب ہم تک پہلے ذہنی غلامی یا ذہنی آزاد ہوں گے، معاشی استحکام آئے گا، پھر ہم یہ بات، خیر معاشی استحکام کے بغیر بھی ذہنی آزاد ہو جائیں تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. تو دہشت گردی کو روکنے کے لیے سب سے بہت امپورٹنٹ جو تھی جب آپ انسانوں کو ان کے حقوق دیں گے تو دہشت گردی خود رک جائے گی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ان کا تھا ہیومن رائٹس کے بارے میں. اور پھر اینڈ خان صاحب نے اس کی سمرائز کیا، اور ظاہر ہے خان صاحب نے کیا زبردست سمرائز کیا کہ ان کا تھا کہ ایک ملک جو ہے وہ ایک نظریے کے تحت بنتا ہے. اور نظریہ کیا ہوتا ہے؟ نظریہ ایک روڈ میپ ہوتا ہے. روڈ میپ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ اچیو کرنا ہے. کسی بھی چیز میں آپ پروجیکٹ بناتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، آپ سوچتے ہیں نا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم نے کیا اچیو کرنا ہے آخر میں. تو کیا اچیو کرنا ہے؟ تو ہم نے کیا اچیو کرنا ہے؟ ہم نے اچیو کرنا تھا مدینہ کی ریاست اچیو کرنی ہے. خان صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم نے اچیو، اور مدینہ کی ریاست اگین خان صاحب نے بتایا، اس ساری چیزوں کو بتایا کہ مدینہ کی ریاست جو ہے وہ پہلی ریاست تھی جو ویلفیئر اسٹیٹ تھی، ویلفیئر اسٹیٹ جو کہ ایک فکری انقلاب سے بنی تھی. اور تو بہت زبردست جو باتیں، دو تین اس میں چیزیں یہ تھیں امپورٹنٹ جو تھیں ہماری، کہ خان صاحب نے کہا کہ ابھی جو ایک بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کے پاس جو موبائل فون ہے اور ان کے یعنی کتنی چیزیں وہ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں، ایک بہت انٹرنیشنل لیول کی بھی اور ایک ہمارے بچوں کے لیے، کہ بچوں کے پاس جو موبائل فون آ گئے ہیں، اب ان کو جب تک ہم بتائیں گے نہیں، ہم ان کو سکھائیں گے نہیں، سیرت النبی پڑھائیں گے نہیں، ان کو وہ کیسے ایک آزاد قوم بنیں گے جو آج کل یہ جو سارا میڈیا کا دور ہے. تو اسی لیے رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنائی گئی تھی جس کو ختم کر دیا گیا ہے.
تو انہوں نے بات وہی آ جاتی ہے کہ رائٹس کی بات آ جاتی ہے. تو مدینہ کی ریاست میں کیا تھا, رائٹس دیے گئے, غلاموں کو رائٹس دیے گئے, عورتوں کو رائٹس دیے گئے. کہنے کو لگتا ہے عورتوں کو بڑا دبایا جاتا ہے اسلام میں, لیکن جو سب سے پہلے انہیریٹنس کا رائٹ تھا وہ اسلامی فلاحی ریاست میں دیا گیا تھا. تو اسلامی فلاحی ریاست جو ہے ہمارا ہمیشہ سے ایم رہا ہے. تو خان صاحب نے بڑا اچھا بتایا کہ 60s میں ہمارا ملک بڑا زبردست تھا, ہماری بیوروکریسی بڑی ٹاپ پہ جا رہی تھی اور ہم ایک ترقی کی طرف جا رہے تھے. آج اچانک 70s میں کیا ہوا, 70s میں یہ ہوا, 70s میں حالات نیچے آتے گئے. 70s میں ایک نیشنلائزیشن ہوئی جس سے ویلتھ کریشن بند ہوگی. 80s میں ہم نے دوسرے ملکوں پہ انحصار شروع کر دیا, ہم نے ایڈ پہ انحصار شروع کر دیا. وہاں سے ہماری تباہی شروع ہوئی کہ جب ہم انسان جو ہے اپنے پہ بھروسہ نہیں کرتا, خود اپنے پہ بھروسہ نہیں کرے گا, دوسرے کی طرف دیکھے گا اپنے گھر کے لیے, تو اس کی وہیں سے خود انحصاری ختم ہو جائے گی, وہیں سے اس کی فورن پالیسی ختم ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں. اور بڑا اچھا جو تھا لوگوں, انہوں نے کہا کہ کسی قوم نے مطلب فورن پالیسی کیا ہے, انہوں کہ بلاول گئے ہیں, کسی نے کہا کہ بلاول نے جناب بڑا مین اسٹریم کر دیا پاکستان کو. خان صاحب نے تو ناراض کیا ہوا تھا سب کو. تو مین اسٹریم کرنا کیا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کہو گے ہم آپ کے غلام بن جائیں گے. مین اسٹریم کرنا کیا یہ ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا. مین اسٹریم کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں. جیسے رشیا گئے اور رشیا میں سب نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کیوں گئے رشیا, آپ رشیا کیوں گئے؟ تو خان صاحب نے کہا میں رشیا اس لیے گیا کہ جو 22 کروڑ عوام جس نے مجھے الیکٹ کیا ہے, میں ان کے مفاد کے لیے رشیا گیا, کہ وہ مہنگائی سے مر رہے ہیں, میں اس کے لیے رشیا گیا. تو ملک میں یہ آپ کی جو فورن پالیسی یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے پیروں میں گر جائیں, کہ اگر پیروں میں گر کے یہ اچھی پالیسی ہوتی تو آج تک تو ہماری بڑی زبردست ہم پھر ترقی کر رہے ہوتے. خان صاحب نے کہا کہ مجھے منع کیا گیا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, امریکہ کے بارے میں بات کیوں کر رہے ہیں, امریکہ کے خلاف بات نہ کریں, ان سے نہ پوچھیں کہ آپ نے ہمارے لوگ مار دیے, یعنی ان سے ہم کوئی سوال نہ کریں, ہم بس گرے رہیں ان کے پیروں میں اور جی حضوری کرتے رہیں. تو اگر یہ پالیسی اتنی آزاد ہوتی تو پھر آج وہی بات خان صاحب والی پہ ہم بڑی ترقی کر رہے ہوتے. تو ایک اور بات بڑی زبردست تھی کہ انہوں نے کہا کہ جو انسان ہے نا جتنا اپنے آپ کو ایکسرٹ کرتا ہے اتنا ہی اللہ بھی اس کو دیتا ہے. جیسے اگر آپ لیٹ جائیں گے نا تو آپ کا جسم کام کرنا چھوڑ دے گا. جب آپ اپنے آپ کو جب آپ زیادہ دوڑیں گے, زیادہ چلیں گے, تو آپ کا اتنا ہی اسٹیمنا بلڈ ہوتا رہے گا. تو آپ اب جب لیٹ گئے, آپ نے خود انحصاری ختم کر دی, تو وہی ہے. تو انسان کیا ہے, انسان جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہے پہلے وہ مینٹلی آزاد ہوتا ہے, وہ ایک فیصلہ کرتا ہے تو اس کا پلان بی کوئی نہیں ہوتا, ایک ہی پلان ہوتا ہے, اس نے وہ پلان پورا کرنا ہوتا ہے. تو اور بہت ساری چیزیں تھیں. انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس نے دوسرے کی وار میں 80,000 لوگ مروا دیے ہوں, یہ صرف آپ کو پاکستان میں ہی نظر آئے گا. اور بات وہی آ جاتی ہے کہ کوئی ہمیں کہنے والا نہیں ہوتا کہ تم یہ کرو یہ نہ کرو, کیونکہ جو لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہ کرو وہ ہمارے ہی ٹیکس پہ پال رہے ہیں, ان کی تنخواہیں ہمارے ٹیکس سے جا رہی ہیں. تو بات آخر میں وہی خان صاحب نے اینڈ اس پہ کیا کہ قوم جب تک غلام رہے گی, جب تک وہ غلامی قبول کرے گی. جس دن آپ نے غلامی قبول نہ کی, جس دن آپ نے اپنی زنجیریں توڑ دیں, جس طرح علامہ اقبال کی جو خود ہی اس کو حاصل کر لیا, آپ کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی اور آپ ذہنی طور پہ جب آزاد ہو جائیں گے تو یہ ساری اچیومنٹ یہ بڑی آسان ہو جائے گی آپ کے لیے. تو آخر میں پیغام پھر وہی ہے کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ آزاد کریں اور اپنے خوف کے بت کو ختم کریں. بہت شکریہ.